السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول جاتا سال زندگی دے گیا کی آخری قسط. ابے گھامر، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو سب کو سب اوکے کا سگنل دے رہا ہے تو میں بھی یقین کر لوں گا؟ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں. تیرے بتائے بغیر بھی مجھے اندازہ ہے کہ تو آج کل کتنی مشکل میں ہے، مگر منہ سے نہیں پھوٹتا. فرقان کافی دنوں سے اس کی خاموشی نوٹ کر رہا تھا. آج وہ پھٹ ہی پڑا. یار فرقان، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. شادی کو اتنے ماہ گزر گئے مگر تکمین اب تک ابتہاج کی یادوں میں زندہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسے دل سے نکال دے، مگر کم از کم وہ اپنی آنکھوں میں میرے لیے پہچان تو رکھے. میرا تو وجود کہیں کھو سا گیا ہے. وہ میری جانب لپکتی ہے، مگر جیسے ہی احساس ہوتا کہ میں ابتہاج ایسے نہیں ہوں، وہ مجھ سے صدیوں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوتی ہے. میں بھی ایک چیختا جاتا انسان ہوں. میرے بھی کچھ احساسات ہیں جسے وہ بے خبری میں اپنے قدموں تلے روندتی چلی جا رہی ہے. مگر وہ صرف مجھے اذیت نہیں دے رہی، وہ خود کو بھی اذیت دے رہی ہے. مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آتی ہے، مگر میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے تو شادی اس لیے کی تاکہ اسے میرے روپ میں اس کا ابدی مل جائے تو میں بھی اپنی محبت پالوں گا. مگر ایسا کرنے سے وہ ابتہاج احسن کے ہونے اور نہ ہونے میں مبتلا ہو گئی ہے، اور میں اپنی ادھوری محبت کی تکمیل کروں بھی تو کیسے؟ وہ مجھے کبھی میسر ہی نہیں ہوتی. اس کی صبح کا آغاز ضبطی کے نام سے ہوتا ہے تو رات اسی کی یاد کے سنگ بیت جاتی ہے. میں تو اپنا حوصلہ آزماتے آزماتے ٹوٹ رہا ہوں. فرزان احمد بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے عجیب کشمکش میں گرا فرقان احمد سے کہہ رہا تھا، جبکہ فرقان احمد اسے دھیرے دھیرے کچھ سمجھانے لگا تھا. پلیز ایمن، میرا جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے. سوری، بٹ مجھے راک شوز بالکل پسند نہیں ہیں، ورنہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ چلتی. ایمن اپنی فرینڈز کے ساتھ راک شو دیکھنے جا رہی تھی اور اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے معذرت کر لی تھی. آج نیو ایئر نائٹ تھی، ہر جگہ سے پٹاخے پھوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر آج نہ جانے اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا. ایمن کے ساتھ فرقان چلا گیا تھا کیونکہ وہ سب کزن شو دیکھنے جا رہے تھے. ان کے جاتے ہی گھر میں سناٹا سا ہو گیا تھا. اس نے اپنے اندر کے شور سے گھبرا کر ٹی وی آن کر لیا. ہر کوئی بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. وہ ٹی وی آف کرتی اپنے روم میں آ گئی تھی. فرزان آج ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی تھی اور اس کی نگاہ تکیے سے جھانکتے کاغذ پر پڑی تھی جسے اس نے فوراً اٹھایا تھا، اور اس کی نگاہ خوبصورتی سے لکھی تحریر پر پھسلتی چلی گئی. تکمین، جو بات میں تم سے روبرو کہنے کی کبھی ہمت نہ کر سکا، آج وہی بات اس کاغذ پر لکھ رہا ہوں. میں فرزان احمد ہمیشہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی شخص خوبیوں اور خامیوں میں میرے جیسا نہیں ہو سکتا. میں اپنی مثال آپ ہوں، کوئی میرے جیسا نہیں ہے. مگر میں غلط تھا. میرا جڑواں بھائی جسے میں نے تم سے ملنے کے بعد جانا، اور اس کے وجود کا علم ہی میری شناخت کا آخری دن ثابت ہوا. تم سے پہلی نظر کی محبت کی خطا کی تھی. تم تو پہلے ہی ابتہاج کے عشق میں مبتلا تھی، مگر جیسے تم بے بس تھی میں بھی بہت بے بس ہو گیا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم سے شادی کر کے مجھے نصیب نہیں ہوگی. تم سے شادی کر کے مجھے محبت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ میں اپنی پہچان بھی کھو دوں گا. مگر میں نے اپنی محبت پانے کے لیے تم سے شادی کی. مگر میں صرف اپنی محبت پانا نہیں چاہتا تھا، میں تو تمہیں بھی خوشیاں دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موتی مچلتے اچھے نہیں لگتے تھے. میں تمہیں حزن و ملال سے نکالنا چاہتا تھا، مگر میں ناکام ہو گیا. میں تمہیں خوشیاں نہیں دے سکا اور نہ ہی اپنی محبت پا سکا. میں نے تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کھلانے کی بہت کوشش کی تھی. تم جب بھی ابدی کہہ کر میری جانب بڑھی، میں نے کھلی باہوں اور دل سے تمہیں ویلکم کیا. تم میرے سینے سے لگی کسی اور کی محبت میں آنسو بہاتی رہی اور میں انہیں اپنی پوڑوں پر سمیٹتا چلا گیا. تمہاری آنکھوں میں میرے لیے پہچان نہیں تھی اور میں اپنا عکس تلاشتے تلاشتے خود ہی کہیں گم ہو گیا.
مگر میں تم سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ محبت ایسے ہی انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ تم نے اگر دیوانگی کی حد تک ابتہاج احسن کو چاہا ہے تو میری دیوانگی صرف تم ہو، اور دلوں میں زبردستی کی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ میری تم سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ تم چاہے ابتہاج کی یادوں کے سنگ زندگی گزار دو، مگر مسکراتے ہوئے، کیونکہ مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے اس سے تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ مگر تمہیں اس طرح دیکھ کر تمہارا ابدی بھی ناخوش ہوگا اور تم اپنی ابدی کے لیے مسکرانا سیکھ لو۔ میری دعا ہے کہ آنے والا نیا سال تمہارے لبوں پر حقیقی اور سچی مسکراہٹ کھلا دے۔ تم جہاں رہو خوش رہو۔ تمہاری دعاؤں کا طالب، فرزان احمد۔ کاغذ اس کے ہاتھوں میں پھڑ پھڑانے لگا تھا اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ باہر کی جانب دوڑی تھی اور گیراج میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ مگر اسی وقت فرقان احمد کی کار اندر داخل ہوئی تھی اور وہ اسے روتے دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ بابی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ فرقان پلیز جلدی سے ایئرپورٹ چلو۔ ایئرپورٹ؟ مگر کیوں بابی؟ اس نے روتی ہوئی تکمین سے استفسار کیا تھا۔ کیونکہ فرزان 2:30 بجے کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے UK جا رہے ہیں۔ اگر مجھے تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو فرقان سب ختم ہو جائے گا۔ تکمین بار بار گھڑی پر نگاہ ڈال رہی تھی۔ 2:15 ہو گئے تھے جب گاڑی جناح ٹرمینل کے سامنے رکی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر بھاگی تھی اور دیوانوں کی طرح ادھر ادھر نظر گھمانے لگی تھی، کیونکہ اسے فرزان احمد ویٹنگ روم میں بیٹھا نظر آ گیا۔ فلائٹ نیو ایئر نائٹ کی وجہ سے آدھے گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ فرزان! آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ تکمین تم یہاں؟ بے یقینی سے اس کے لب ہلے تھے۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگا تھا آپ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کسی کو بھی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ پبلک پلیس کا خیال کیے بنا اس کا گریبان تھامے پوچھ رہی تھی۔ فرزان احمد نے اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خاموش کھڑے فرقان احمد نے اس کی تقلید کی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ گاڑی میں صرف تکمین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ فرزان احمد چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور بے بسی سے فرقان کو دیکھنے لگا تھا، اور اس نے جواباً وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ گاڑی جیسے ہی احمد ولا کے سامنے رکی تھی وہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جائیے بھیا، منزل کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ فرقان مسکراتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ پلیز تکمین ڈونٹ کرائی۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں ہنسوں یا روؤں آپ کو اس سے کیا؟ وہ گھٹنے پر سے سر اٹھاتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو تکمین، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے یہاں سے جا رہا تھا تاکہ تم شرمندگی سے باہر آ جاؤ۔ بس رہنے دے، ایسے نکالا جاتا ہے کسی کو شرمندگی سے؟ آپ تو مجھے شرمندگیوں کی نظر کر کے جا رہے تھے۔ ماں کو اس کے بیٹے سے دور کرنے کی شرمندگی، باپ سے اس کا سہارا چھین لینے کی شرمندگی، اور بہن بھائیوں کو جدا کر دینے کی شرمندگی۔ اور میں کیسے ان شرمندگیوں کے سہارے زندہ رہ پاتی؟ فرزان احمد اس کے دکھ سے بولنے پر شرمندہ تھا۔ میں مانتی ہوں فرزان کہ میرا یہ رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں ابتی کہہ کر آپ کو ٹیز کرتی رہی، مگر آپ نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت سمجھی کہ جس لڑکی نے اپنی محبت کو کھویا ہو اور پھر وہی محبت جو اس سے بچھڑ گئی تھی ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آ جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اور اسی لیے تو میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں دو انسانوں اور ایک چہرے کے درمیان پھنس کر رہ جاؤں گی، اور میرے ساتھ ہوا بھی یہی۔ کبھی آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ ابدی ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ آپ صرف فرزان احمد ہیں، اور ایسے میں نہ تو میں ابدی کے حصار سے نکل پا رہی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ آپ کی محبت کو ایکسیپٹ کر لوں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے فرزان کہ محبت کرنا تو مجھے ابدی نے سکھایا تھا، لیکن محبت نبھانا میں نے آپ سے سیکھا ہے۔
وہ روتے ہوئے کہتی فرزان احمد کو چونکا گئی تھی اور شرمندگی کے حصار سے نکلتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ ابتی کے دم سے کھلتی تھی، تو دکھ میں مسکرانا میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ ابتی اگر میری زندگی میں خوشیوں کا سبب تھا تو آپ اسی زندگی کو بتانے کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں تو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اجالوں کا مسافر آپ نے مجھے بنایا، اور پھر جیسے ابتی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ویسے ہی آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں اتنی بد نصیب کیوں ہوں کہ جب خوشیاں مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہوتی ہیں کہ ایک ہی پل میں میرے گرد دکھوں کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ میری پرواہ نہ تو ابتی نے کی تھی، نہ آپ نے میرا خیال کیا، مگر ابتی تو تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا، اسے تو مجھ سے موت نے چھین لیا تھا، مگر آپ نے تو خود ہی مجھے خود سے دور کر دینا چاہا۔ محبت کی باتیں کرتے کرتے ہی مجھے جدائی کا پروانہ تھما کر چلتے بنے، میرے احساسات کی پرواہ تک نہ کی۔ مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا دینا کیا ضروری تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بلک اٹھی تھی۔ تکمین، غلط نہ تم تھی اور نہ ہی میں۔ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ایک مناسب وقت پر کیے جاتے ہیں، اور میں تم سے بدظن ہو کر نہیں جا رہا تھا۔ میں نے صرف ایسا اس لیے کیا کہ اگر تمہارے دل میں رتی برابر بھی جگہ پا سکا ہوں تو اس کا اظہار کرنے میں تمہیں آسانی ہو جائے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے فرقان کے پلان کے بارے میں بتانے لگا تھا، کیونکہ اس نے جانے کا ڈرامہ صرف فرقان کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ یعنی وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ تکمین ساری بات سن کر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ معاف کر دو یار، آئندہ مذاق میں بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس نے تکیہ کھینچ کر سائیڈ میں رکھا تھا اور کان پکڑ لیے تھے، اور تکمین سارا غصہ اور رونا بھول کر ایک دم سے مسکرا دی تھی۔ تھینک گاڈ، میں نے اس پری چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ فرزان احمد نے شرارت سے کہتے ہوئے آنسو پونچھے تھے۔ اور اب تمہیں تا حیات ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہنا ہے، کیونکہ آنے والے نئے سال کا سورج اپنے جلووں میں بہت سی خوشیاں اور مسکراہٹیں لے کر طلوع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اب آنے والے ہر نئے سال کی ہر ایک لمحہ ہم ایک ساتھ خوشیوں کے سائے تلے گزاریں گے۔ فرزان احمد نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، جس تکمین نے نم پلکوں کے ساتھ تھام لیا تھا اور اس کے کاندھے پر مطمئن ہو کر سر رکھ دیا تھا۔